بغداد عباسی خلافت کا دارالحکومت تھا اور عباسی اسلامی خاندانوں میں سے دوسرے تھے۔ بغداد کے عروج پر اس کی آبادی تقریباً 1,00,000 رہائشی تھی اور 60,000 سپاہیوں کی ایک فوج دفاع کرتی تھی۔ 13ویں صدی کے وسط تک خلافت اب ایک چھوٹی سی ریاست تھی، تاہم خلیفہ کا منصب تھا اور یہ مملوک یا ترک سرداروں کے کنٹرول میں تھا، اور اس کی اب بھی بڑی علامتی اہمیت تھی، اور بغداد اب بھی ایک امیر اور مہذب شہر تھا۔ ہلاکو خان کے محاصرے سے پہلے جنرل بیجو کی کمان میں منگولوں نے 1238، 1242 اور 1246 میں جدید عراق پر متعدد مرتبہ حملہ کیا تھا، لیکن اس شہر پر نہیں۔ 1257 میں منگول حکمران مونکو خان نے عباسی خلافت پر غالب آنے کا فیصلہ کیا، یہ جان کر کہ بغداد کا علاقہ ایک بڑا اور مرکزی علاقہ تھا۔ اس نے اپنی فوج کے لیے اپنے ملک میں سے ہر 10 لڑاکوں میں سے ایک کو بھرتی کیا۔ یہ فوج شاید منگولوں کی طرف سے سب سے بڑی فوج تھی، جس کے جنگجوؤں کی تعداد لگ بھگ 1,50,000 تھی۔ نومبر 1257 میں ہلاکو خان اور چینی کمانڈر کان گوا کی کمان میں انہوں نے بغداد کی طرف کوچ کیا، جس میں مختلف مسیحی افواج کا ایک بڑا دستہ بھی شامل تھا۔ ان میں سے ایک بڑا حصہ جورجین تھا، جو اپنے دارالحکومت تفلیس کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھے، جو جلال الدین خوارزم شاہ کی طرف سے دہائیوں پہلے فتح کیا گیا تھا۔ دوسرے حصہ لینے والے مسیحی افواج میں آرمینیا کی فوج اپنے بادشاہ کی قیادت میں تھی، اور سلطنت انطاکیہ سے کچھ فرانسیسی دستے تھے۔ بغداد کے محاصرے سے پہلے ہلاکو خان نے بآسانی شہر کو تباہ کر ڈالا اور خلیفہ کو حکم دیا کہ وہ خلافت کو چھوڑ دیں اگر وہ منگولوں کی فرما برداری قبول کرتے ہیں۔ بغداد کے قریب ہلاکو خان نے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا، لیکن خلیفہ معتصم نے انکار کر دیا۔ کئی وجوہات کی بنا پر خلیفہ معتصم حملے کے لیے تیاری کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس نے نہ لشکر جمع کیے اور نہ ہی شہر کی دیواروں کو مضبوط کیا۔ اس سے بھی زیادہ بدتر، اس نے ہلاکو خان کو اپنی دھمکی سے بہت زیادہ ناراض کر دیا اور اس طرح اپنی بربادی کو یقینی بنا لیا۔ ہلاکو نے دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر لشکر کو تعینات کیا۔ خلیفہ کی فوج نے مغرب سے حملہ آور افواج میں سے کچھ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، لیکن اگلی جنگ میں ہار گئے۔ حملہ آور منگولوں نے کچھ حفاظتی بندوں کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے وہاں فوج کے پیچھے ایک سیلاب آ گیا اور وہ پھنس گئے۔ اس طرح بہت سے فوجیوں کو ذبح کر دیا گیا یا غرق کر دیا۔ چینی دستے نے شہر کا محاصرہ شروع کیا۔ یہ جنگ محاصرے کے معیار کے مطابق بہت تیز تھی۔ منگولوں نے دیوار کا کنٹرول لے لیا۔ معتصم نے گفت و شنید کی کوشش کی، لیکن اس سے انکار کر دیا گیا۔ خلیفہ کی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ منگولوں نے شہر میں بھاری کامیابی حاصل کی اور قتل عام اور تباہی شروع کر دی۔ بیت الحکمہ، جو بے شمار قیمتی تاریخی دستاویزات اور طب سے لے کر علم فلکیات تک کے موضوعات پر لکھی گئی کتب کا گھر تھا، کو تباہ کر ڈالا گیا۔ زندہ بچ جانے والوں نے کہا کہ دریائے دجلہ کا پانی ان کتب کی سیاہی کے ساتھ سیاہ پڑ گیا، جو بہت زیادہ تعداد میں دریا میں پھینک دی گئی تھی۔ نہ صرف یہ مگر کئی دنوں تک اس کا پانی سائنسدانوں اور فلسفیوں کے خون سے سرخ رہا۔ شہریوں نے فرار کی کوشش کی، مگر منگول سپاہیوں نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ منگولوں نے لوٹ مار کی اور پھر مساجد، محلات، لائبریریوں
اور اسپتالوں کو تباہ کر ڈالا۔ شاہی عمارتوں کو جلا دیا گیا، خلیفہ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے اپنے شہریوں کا قتل عام اور اپنے خزانے کی لوٹ مار دیکھنے کے لیے مجبور کر دیا گیا۔ منگولوں نے ایک قالین میں خلیفہ کو لپیٹ کر اپنے گھوڑوں کے نیچے کچل دیا اور اس طرح خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔